جب نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی تو برائی بھی نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں، معمولی بات ہے. ہر ایک کا وزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزان قدرت میں. ہمارے اعمال تولے جاتے ہیں، وہاں ہر ایک کو وزن دے دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا عمل کس بنیاد پر بہت زیادہ ثواب حاصل کرے گا اور کون سی بدعملی بہت زیادہ عذاب کا سبب بنے گی. ایسے ہی دوسری حدیث ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، من توضع فاحسن الوضوء، جو وضو کرے اور اچھی طرح کرے. اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وضو کی سنتیں ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، انہیں صحیح طور پر ادا کرے. لوگ جانتے ہی نہیں. لیکن اتنا ضرور ہو کہ کوئی حصہ جو وضو میں دھلا جاتا ہے عضو، وہ خشک نہ رہ جائے. ہر ایک جگہ سے کم از کم 3 بار پانی گزر جانا چاہیے. ناک میں سخت حصے تک پانی پہنچایا جائے. ایسی عمدہ طریقے غرارہ کیا جائے. صحیح طریقے سے مسح کیا جائے، ہاتھ دھلے جائیں. جو بھی طریقہ سنت کے مطابق ہے اس کے مطابق اچھی طرح وضو کرے کوئی. فرمایا آقا نے علیہ الصلوۃ والسلام، من توضع فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعے کے لیے آیا مسجد میں، فاستمع وانصت، اس نے خطبہ سنا اور چپ رہا. خطبے کے درمیان میں اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے خطبے کی سماعت متاثر ہو. خطبے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن اللہ اور رسول کے احکامات کو آپ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ دین ایک ایسا دن مقرر کر دیا گیا ہے کہ جس میں پوری دنیا کا مسلمان اللہ اور رسول کے پیغامات کو سنتا بھی ہے اور عمل بھی کر سکتا ہے. کسی انگریز نے کہا تھا کہ ہم کسی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں قوم تک تو میڈیا کا ذرائع اعلان کرتے ہیں، ڈھنڈورا پٹواتے ہیں، آبادی میں لوگ گھمواتے ہیں. اسلام کے پیغمبر نے ایک ایسا دن مقرر کر دیا ہے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرنا چاہے تو جمعے کو اس کا اعلان ہوتا ہے اور سب تک بات پہنچ جاتی ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب لوگ جمعہ پڑھیں گے. بہرکیف تو آقا نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے لیے آیا اچھی طرح وضو کر کے، خطبے کو سنا اس نے، غفر له ما بینہ و بین الجمعۃ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، تو گزشتہ جمعے اور اس جمعے کے درمیان میں جو گناہ ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 3 زیادہ دن کے بھی. ومن مس الحصى فقد لغا، اور جو کنکریوں کو چھوئے اس نے لغو کام کیا. کیا مطلب ہے؟ مسجدیں کچی ہوتی تھیں، زمین میں کنکریاں بھی ہوتی تھیں. اب اگر کوئی شخص خطبے کی حالت میں بیٹھا ہے اور کنکریوں سے کھیل رہا ہے تو اس نے لغو کام کیا، ثواب اس نے ضائع کر دیا. اب اس وقت کنکریاں ہوتی تھیں، اب کنکریاں تو نہیں ہیں مگر کھیلنے کے بہت سے طریقے ہیں. آپ انگلی پر چھٹکا رہے ہیں، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، بال سنوار رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، خطبے غور سے سن نہیں رہے ہیں. کنکریوں کی تصویر اس لیے دی گئی کہ کوئی ایسا کام جو خطبے کی سماعت میں مخل ہو جائے وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں تو ضروری یہ ہے کہ وہ خطبے کو سنیں. خطبہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. ایک عبادت کے ساتھ دوسری بات نہیں ہو سکتی، اس لیے خطبے کے وقت آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے. حتیٰ کہ آقائے دو جہاں کا نام سن لیں تو
درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور درود نہ پڑھے اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی۔ لیکن خطبے میں آقا کا نام آئے تو آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ یعنی اس قدر اہتمام کیا گیا ہے خطبے کو کی سماعت کا۔ لیکن لوگ آتے اس وقت جب خطبہ ختم ہو رہا، دوڑ رہے ہوتے، میں نے دیکھا ہے، سمجھا آپ نے، وہ لوگ دوڑ رہے، ان کے پاس وقت ہے۔ فرمایا گیا جو شخص جمعے میں آتا ہے تو فرشتے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں ایک رجسٹر لے کر کے، جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد جو آتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے، اور اسی اعتبار سے ثواب بھی مرتب ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اسے ایک گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں، ایک یا بہت سے لوگ، ان کو بکری کی، بھیڑ کی۔ تو اس طرح سے ثواب متعین ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن عبادت کا دن رکھا گیا ہے، اس کا احترام کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔